بیٹھا ہوں، ساتویں آسمان سے چلتی ہے اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا، ساتویں آسمان پہ یہ اس کی ساتواں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر ساتویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ جاتا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئی، چھوٹے اتلا دیتے ہیں تو وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی، یہ میرے اتنے ہندوانہ ڈاندا تو میرا کی حال ہے، میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا، تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے اور خوشبو پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے۔
اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا۔ ام سلمہ دنیا کی عورت؟ تو نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوِّ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھ ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ماٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے، کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے۔ عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، پانی یہ انہار دریا کو کہتے ہیں، کہ وہ دریائی دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا وہ ایک کنایہ ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے، کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبزے نام کی شے کوئی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں۔ مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف۔ اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی، دنیا کو
24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے۔ تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا۔ تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی چند۔ تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی۔ تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی۔ تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ بنگالی